اور اکثر لوگ نفل طواف میں کون سی غلطی کرتے ہیں کہ انہیں پتہ بھی نہیں چلتا اور ان کا طواف پھر ادا نہیں ہوتا ہے۔ اور دیکھیں بہت سے لوگوں کا یہ سوال ہوتا ہے کہ کیا ہم کسی اور کی طرف سے نفل طواف کر سکتے ہیں یا نہیں۔ تو دیکھیں، اور ایسے لوگ جنہوں نے کبھی اس طرح سے کیا ہے اور وہ واپس اپنے ملک آ گئے تھے، وہ اللہ رب العزت سے اپنے اس گناہ کی توبہ کریں، اور اگر دوبارہ انہیں کبھی موقع ملتا ہے وہاں پر جانے کا، تو جو انہوں نے طواف اس طرح سے کیے تھے ان کو وہ دوبارہ سے لوٹا دیں، یعنی کہ دوبارہ وہ نفل طواف کر لیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں محمد یاسر یاسین آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں آپ کو نفل طواف کرنے کا مکمل طریقہ کار بتاؤں گا، اور اس کے علاوہ اس کی اہمیت اور فضیلت کے بارے میں بھی بات کروں گا، اور اس کے علاوہ بتاؤں گا کہ ایک ٹائم میں زیادہ نفل طواف کرنے کا کیا طریقہ کار ہے، اور کسی اور کی طرف سے نفل طواف کر سکتے ہیں یا نہیں، اور اپنا کیا ہوا نفل طواف کسی اور کو ایصال ثواب کر سکتے ہیں یا نہیں، اور ایک نفل طواف میں بیت اللہ کے گرد کتنے چکر لگانے ہوتے ہیں۔ اور ناظرین، وہ کون سے کام ہیں جو ہم عمرہ کے طواف میں نہیں کر سکتے آج کل کے دور میں، لیکن نفل طواف میں ہم وہ کر سکتے ہیں، اور وہ کون سے کام ہیں جو ہم نفل طواف میں نہیں کریں گے لیکن ہم نے عمرہ کے طواف میں وہ کرنے ہوتے ہیں۔ اور ایک ہی ٹائم میں زیادہ نفل طواف کریں تو طواف کی جو 2 رکعت نماز ہے اس کا کیا حکم ہے کہ وہ ایک ساتھ پڑھیں یا ہر طواف کے بعد ہی وہ پڑھنی ہے۔ تو ان تمام چیزوں پہ ناظرین آج میں بات کروں گا، تو اس لیے آپ نے ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے، سکپ نہیں کرنا، تاکہ یہ تمام معلومات آپ صحیح طور پر حاصل کر سکیں۔ اگر آپ ویڈیو پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل والی بٹن پر کلک کر دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ تو ناظرین دیکھیں، نفل طواف کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ کہا جاتا ہے کہ فرض نماز کے بعد بیت اللہ میں سب سے افضل امر بیت اللہ کا طواف کرنا ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی مسجد الحرام میں آتے تو اس وقت اگر فرض نماز کا ٹائم نہ ہوتا تو سب سے پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کا طواف کرتے تھے۔ اور اہل علم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ بیت اللہ پر ہر روز اللہ رب العزت کی 120 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، جن میں سے 60 رحمتیں طواف کرنے والے پر نازل ہوتی ہیں، اور 40 نماز پڑھنے والے پر یعنی کہ نفل نماز، اور 20 رحمتیں اس شخص پر نازل ہوتی ہیں جو صرف بیت اللہ کو بیٹھ کر دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اور ناظرین، اب میں آپ کو بتاتا ہوں نفل طواف کا کیا طریقہ کار ہے۔ تو دیکھیں، سب سے پہلے آپ نے نیت کرنی ہے۔ نیت کے لیے کوئی مخصوص الفاظ نہیں ہے اور زبان سے کہنا بھی لازمی نہیں ہے، آپ کا دل کا جو ارادہ ہے وہی آپ کی نیت ہے، یعنی کہ آپ آئے ہیں مطاف میں طواف کرنے کے لیے اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ نفل طواف کر رہے ہیں، یہی جو آپ کا ارادہ ہے یہی آپ کی نیت ہے۔ اور اس کے علاوہ ناظرین، لباس کی بھی اس میں کوئی شرط نہیں ہے، لیکن آج کل چونکہ بغیر احرام کی چادروں کے مطاف میں نہیں جانے دیا جاتا ہے، تو اس لیے مرد حضرات جو ہیں وہ احرام کی چادریں وہ لپیٹ کر جائیں گے، اور خواتین جو ہے وہ شرعی لباس جو خواتین کا ہوتا ہے وہی انہوں نے پہن کے جانا ہے، ان کے لیے بھی کوئی قید لباس کی نہیں ہے۔ دوسری چیز کہ نفل طواف کے لیے وضو شرط ہے، بنا وضو کے آپ نفل طواف بھی نہیں کر سکتے ہیں، اور اگر دوران طواف آپ کا وضو ٹوٹ جاتا ہے تو پھر آپ دوبارہ وضو کریں، اور اگر پہلے 4 چکروں میں ٹوٹا تھا تو پھر آپ بہتر ہے کہ شروع سے اپنا پہلے چکر سے ہی اپنا طواف شروع کریں، اور اگر 4 چکر لگانے کے بعد آپ کا وضو ٹوٹا تھا تو پھر آپ اسی جگہ سے بھی اپنے طواف کو کنٹینیو کر سکتے ہیں۔ اور طواف آپ نے حجر اسود کے بالکل سامنے آ کر شروع کرنا ہے۔ اس کا طریقہ کار کیا ہے کہ آپ نے حجر اسود کا استلام کرنا ہے کہ بسم اللہ واللہ اکبر، اور پھر اپنے چکر لگانے شروع کر دینے ہیں۔ تو اب یہاں پر دیکھیں، میں آپ کو 2 چیزیں بتاتا ہوں کہ جو ہم عمرہ کے طواف میں کرتے ہیں لیکن نفل طواف میں ہم نے نہیں کرنے۔ پہلا کام یہ ہے کہ ہم اجتباء کرتے ہیں عمرہ کے طواف میں، یعنی کہ دائیں کندھے کو احرام سے باہر نکال لیتے ہیں، تو آپ نے یہ عمل نفل طواف میں نہیں کرنا، یعنی کہ اجتباء نہیں کرنا، کیونکہ نفل طواف میں اجتباء نہیں ہوتا۔ اور دوسرا جو عمل ہے جو ہم عمرہ کے طواف میں کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ مرد حضرات پہلے 3 چکروں میں رمل کرتے ہیں، یعنی کہ آہستہ آہستہ پہلوانوں والی جو چال ہے وہ چلتے ہیں۔ تو نفل طواف میں وہ چال بھی ہم نے نہیں چلنی، یعنی کہ رمل ہم نے نہیں کرنا، بلکہ ہم نے ہر چکر بالکل آرام سے چلتے ہوئے لگانے ہیں۔ اور اس کے بعد ہے کہ ہر چکر کی دعا۔ تو دیکھیں، طواف کے ہر چکر کی کوئی مخصوص دعا نہیں ہے، جو بھی آپ کو دعائیں آتی ہیں آپ مانگ سکتے ہیں، کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن یہ یاد رکھیں کہ دوران طواف دعائیں قبول ہوتی ہیں، آپ لوگوں نے دعائیں مانگنی لازمی ہیں، یعنی کہ شرط نہیں ہے کہ دعائیں مانگیں، لیکن ایک افضل امر ہے کہ آپ دعائیں مانگیں۔ قرآن پاک کی آیات آپ پڑھ سکتے ہیں، درود شریف پڑھ سکتے ہیں، اس کے علاوہ جو بھی آپ کو عربی کے اندر دعائیں آتی ہیں وہ مانگیں، یا اپنے زبان میں بھی جو آپ نے مانگنی ہے وہ دعائیں مانگیں۔ اور رکن یمانی سے حجر اسود تک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا پڑھی تھی، وہ یہ ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اور یہ دعا آپ نے ہر چکر میں جب بھی آپ رکن یمانی سے حجر اسود تک جائیں گے تو آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے۔ اگر یہ دعا نہیں آتی ہے پھر آپ جو مرضی دعا پڑھ لیں۔ اور دیکھیں،
ایک نفل طواف 7 چکروں پر مشتمل ہوتا ہے۔ میں نے اس سے پہلے بھی کئی ویڈیوز بنائی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی لوگوں کا یہی سوال ہوتا ہے کہ ایک نفل طواف میں کتنے چکر لگانے ہیں۔ تو ایک نفل طواف میں 7 چکر ہوتے ہیں۔ جب آپ ایک دفعہ طواف شروع کر لیں گے تو پھر آپ نے 7 چکر لازمی لگانے ہیں، کیونکہ دیکھیں نفل طواف کوئی لازمی نہیں ہے کہ آپ نہ کریں گے تو آپ کو کوئی گناہ ملے گا، لیکن اگر آپ نے ایک دفعہ نفل طواف شروع کر لیا تو پھر اس کو مکمل کرنا آپ پہ واجب ہو جائے گا۔ پھر اگر آپ اس کو ادھورا چھوڑتے ہیں تو پھر آپ کو گناہ ہوگا، اور اگر کوئی شخص نفل طواف کے 7 چکر مکمل نہیں کرتا ہے تو اس پر واجب ہے کہ وہ دوبارہ جائے اور اپنے چکر پورے کرے۔ بہتر عمل یہ ہوگا کہ وہ مکمل طواف ہی شروع سے کرے، لیکن اگر یہ نہیں بھی کر سکتا، کوئی مجبوری ہے اس کی، تو جو چکر اس کے رہتے تھے وہ کم سے کم وہ پورے کرے۔ اور ایسے لوگ جنہوں نے کبھی اس طرح سے کیا ہے اور وہ واپس اپنے ملک آ گئے تھے اور انہوں نے نفل طواف کے 7 چکر مکمل نہیں کیے، تو وہ اللہ رب العزت سے اپنے اس گناہ کی توبہ کریں، اور اگر دوبارہ انہیں کبھی موقع ملتا ہے وہاں پر جانے کا تو جو انہوں نے طواف اس طرح سے کیے تھے ان کو وہ دوبارہ سے لوٹا دے، یعنی کہ دوبارہ وہ نفل طواف کر لے۔ تو پہلا چکر جب آپ مکمل کریں گے حجر اسود کے پاس آ کر، تو پھر دوبارہ آپ نے حجر اسود کا استلام کرنا ہے، جیسے آپ نے عمرہ کے طواف میں کیا تھا، اور اسی طرح سے ہر چکر میں دعائیں پڑھنی ہیں اور حجر اسود کے سامنے آ کر آپ نے استلام کرنا ہے، اور 7 چکر مکمل ہونے پر آپ نے 8واں استلام حجر اسود کا کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے آنا ہے مقام ابراہیم کے پاس، وہاں آپ نے طواف کے 2 رکعت نماز واجب الطواف ادا کرنی ہے۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ مقام ابراہیم کے پیچھے آنا ہے اور آپ کے سامنے مقام ابراہیم ہو اور اس سے آگے بیت اللہ ہو، یعنی کہ آپ کے اور بیت اللہ کے درمیان مقام ابراہیم ہو۔ تو دیکھیں پہلی رکعت میں سورہ کافرون پڑھنا سنت ہے اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھنا سنت ہے، لیکن لازمی نہیں ہے، سنت عمل ہے، کر لیں گے تو بہتر ہے، نہیں کریں گے تب بھی آپ کے نماز ادا ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ اگر وہاں پر رش ہوتا ہے، مقام ابراہیم کے سامنے آپ کو جگہ نہیں ملتی ہے، تو پھر پورے حرم پاک میں یا اپنی ہوٹل میں کسی بھی جگہ پر آپ یہ نماز ادا کر سکتے ہیں، یہ نماز ادا ہو جائے گی۔ تو دیکھیں جس وقت آپ طواف کی نماز ادا کر لیں اس کے بعد آپ نے وہاں پر بیٹھ کر خوب دعائیں مانگنی ہیں، اور اس کے بعد آپ نے آب زمزم پینا ہے، اور یہاں پر آپ کا پھر نفل طواف مکمل ہو جائے گا۔ دوسری بات کہ اگر آپ ایک ہی ٹائم میں زیادہ نفل طواف کرنا چاہتے ہیں، یعنی کہ آپ آئے حجر اسود کے سامنے آپ نے 7واں چکر مکمل کیا اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ ایک اور نفل طواف کریں، اور آپ سوچ رہے ہیں کہ تو اس طواف کی جو نماز تھی وہ میں ابھی پڑھوں یا سارے طواف اکٹھے کرنے کے بعد میں تمام طواف کی نماز ایک ساتھ ادا کر لوں، تو آپ کے پاس دونوں آپشن ہیں۔ آپ ہر طواف کے بعد بھی نفل نماز پڑھ سکتے ہیں، یا پھر آپ نے 2 طواف کرنے ہیں، 3 کرنے ہیں، وہ ادا کرنے کے بعد اتنے ہی نوافل آپ ہر طواف کے 2 رکعت نماز آپ نے الگ الگ ادا کر لینی ہے، یعنی کہ آپ بعد میں بھی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے کوئی شرط نہیں ہے کہ ہر طواف کے بعد ہی آپ نے 2 رکعت نماز ادا کرنی ہے۔ اور اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ کون سے کام ہیں کہ جو ہم آج کل عمرہ کے طواف میں نہیں کر سکتے لیکن نفل طواف میں کر سکتے ہیں۔ تو وہ یہ کام ہے ناظرین کہ حجر اسود کا بوسہ وہ ہم نفل طواف میں دے سکتے ہیں، عمرہ کے طواف میں نہیں دے سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس پہ خوشبو لگی ہوتی ہے، اور حالت احرام میں ہم خوشبو والی چیز کو ٹچ نہیں کر سکتے، تو اس لیے عمرہ کے طواف میں ہم حجر اسود کا بوسہ نہیں لے سکتے، لیکن نفل طواف میں ہم حجر اسود کا بوسہ لے سکتے ہیں، کیونکہ اب ہمارے اوپر خوشبو کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ملتزم پر جانا، تو دیکھیں ملتزم پہ جانا سنت ہے اور وہاں پر دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ملتزم ناظرین وہ جگہ ہے کہ جس جگہ پر بیت اللہ میں حجر اسود لگا ہوا ہے، حجر اسود سے لے کر بیت اللہ کے دروازے تک درمیان کی جو یہ جگہ ہے اس کو ملتزم کہا جاتا ہے۔ تو اس جگہ پر بھی خوشبو لگی ہوتی ہے، اس لیے ہم عمرہ کے طواف میں یہاں بھی نہیں جا سکتے، لیکن اب ہم جا سکتے ہیں۔ اور اسی طرح سے رکن یمانی ہے، رکن یمانی پر بھی خوشبو لگی ہوتی ہے۔ عمرہ کے طواف میں ہم اس کو ٹچ نہیں کر سکتے، لیکن نفل طواف میں ہم اس کو ٹچ کر سکتے ہیں، یعنی جب وہاں سے گزریں تو اس پہ ہاتھ لگا لیں، اگر رش نہ ہو، رش ہو تو پھر ہم وہاں سے سیدھے گزر جائیں، استلام کی ضرورت نہیں ہے۔ بہت سے لوگ نفل طواف میں کچھ غلطیاں بھی کرتے ہیں، اور وہ غلطیاں کون سی ہیں ناظرین کہ وہ جس وقت طواف کر رہے ہوتے ہیں تو ان کا سینہ کسی ٹائم پہ بیت اللہ کی طرف ہو جاتا ہے یا ان کی پیٹھ بیت اللہ کی طرف ہو جاتی ہے، کیونکہ اگر اس طرح سے ہوا تو پھر آپ کا طواف نہیں ہوگا، کیونکہ جتنا ایریا بھی ہم اس طرح سے چلیں گے وہ ہمارا طواف میں شمار نہیں ہوگا، اور پھر 7 چکر مکمل نہیں ہوں گے۔ اگر 7 چکر مکمل نہ ہوئے تو پھر آپ کا طواف مکمل نہیں ہوگا۔ تو اس کا پھر یہ ہے کہ آپ یا تو پیچھے آئیں گے اور واپس اس جگہ پر چلیں گے، اور اگر نہیں چل سکتے ہیں تو پھر آپ نے ایک 8واں چکر یعنی کہ اضافی 1 چکر لگانا ہوگا، تاکہ جو جگہ آپ نے اس طرح سے چلی تھی وہ آپ کی کور ہو جائے۔ اور دیکھیں بہت سے لوگوں کا یہ سوال ہوتا ہے کہ کیا ہم کسی اور کی طرف سے نفل طواف کر سکتے ہیں یا نہیں؟ تو دیکھیں آپ کسی اور کی طرف سے بھی نفل طواف کر سکتے ہیں،
उसकी भी आपने दिल में नीयत कर लेनी है कि मैं फ़लाँ शख्स के लिए ये नफिल तवाफ़ कर रहा हूँ। और इसके अलावा बहुत से लोगों का सवाल ये होता है कि हमारा अपना किया हुआ नफिल तवाफ़ हम क्या किसी और को इसाले सवाब कर सकते हैं? तो नाज़रीन, ये भी आप कर सकते हैं, यानी कि तवाफ़ आप अपने लिए कर लें तो उसका इसाले सवाब आप अपने किसी भी अज़ीज़ के लिए, यार दोस्त रिश्तेदार के लिए कर सकते हैं। तो नाज़रीन, अगर आपको आज की ये दी हुई मालूमात पसंद आई हैं तो इन्हें अपने दूसरे साथियों के साथ भी लाजमी शेयर करें, या ऐसे लोग जो उम्रा पर जा रहे हैं उन तक इस वीडियो को पहुँचाएँ ताकि वो भी ज़्यादा से ज़्यादा नफिल तवाफ़ कर सकें और इस मौके से फ़ायदा उठा सकें। और नाज़रीन, मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल वाली बटन पर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। शुक्रिया।